اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو شکیات نماز میں چل رہی ہے اور گزشتہ درس میں ہم نے اقسام شک کو بیان کیا کہ جو نماز میں شک ہوتے ہیں، بعض وہ شک ہیں کہ جو اجزاء نماز میں ہوتے ہیں اور بعض وہ شک ہیں کہ جو خود اجزاء کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ جی مثلا یہ شک ہو کہ جو میں نے جز انجام دیا ہے وہ صحیح انجام دیا یا صحیح انجام نہیں دیا، تو ان دونوں کا حکم کل بتایا تھا کہ اگر شک جو ہے وہ اجزاء نماز میں ہے، یعنی ایک انسان نہیں جانتا کہ وہ اس جز کو بجا لایا ہے یا نہیں بجا لایا ہے، شک کر رہا ہے، جانتا نہیں، اسے پتہ نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ کل بتایا تھا کہ اقسام شک جو ہے نماز میں، ایک تو یہ کہ انسان مصلی نماز گزار خود اجزاء نماز میں شک کرے۔ اجزاء نماز میں کیا شک کرے کہ میں نے فلاں اس کام کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، میں نے اس فلاں عمل کو انجام دیا نہیں دیا، رکوع میں چلا گیا، یہ شک ہوا کہ میں نے سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر محل گزر جائے اس کا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے پرواہ کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ صحیح؟ اگر بعض والا جو اس نے شروع کر دیا ہے تو پھر اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں کیا ہے تو اس کو بجا لائے۔ مان لیجئے کہ انسان کو ابھی جو ہے وہ رکوع میں نہیں گیا اور اسی شک ہو کہ میں نے سورہ جو ہے وہ پڑھا نہیں پڑھا، تب کیا کرے؟ وہ سورہ کو پڑھ لے۔ لیکن انسان رکوع میں چلا گیا تو کیا وہ اب کیا کرے؟ اب ٹھیک ہے، اب صورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، اسے شک کی پرواہ کی حاجت نہیں ہے، وقت گزر گیا، محل گزر گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر در انجام جزئی از اجزاء نماز شک ہونا، اگر کسی اجزاء نماز میں سے کسی جز کو انجام دینے کے بارے میں شک کرے، یعنی نمی داند ان جزرا بجا برد است یا نا، یعنی وہ یہ شک کرے کہ جو ہے وہ مثلا فلاں جز کو بجا لایا ہے یا نہیں بجا لایا، اسے یہ شک ہو کہ میں فلاں جز کو بجا لایا ہوں یا نہیں، میں نے فلاں جز کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اور اس نے بعد والے جز کو بھی شروع نہیں کیا بھی، جی جو اس کے بعد جز ہے اس کو بھی شروع نہیں کیا، یعنی ابھی وہ اپنے محل سے نہیں گزرا ہے، اس محل سے نہیں گزرا ہے جس میں شک ہے، تو چاہیے کہ اسے دوبارہ چاہے بس اسے بجا لائے، چاہیے کہ اسے بجا لائے۔ لیکن اگر وہ دوسرے جز میں داخل ہو گیا اور پھر شک کرے پہلے والے شک میں، تو کیا حکم ہے؟ یعنی وہ اپنے محل سے گزر چکا ہے، تو ایسی شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور نماز کو ادامہ دینا چاہیے۔ ادامہ یعنی مستقل رکھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نماز صحیح ہے۔ دوسرا شک کیا ہوتا ہے؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو تھا جز کے انجام دینے کے بارے میں، دوسرا شک ہے جز کے صحیح انجام دینے کے بارے میں۔ صحیح؟ دوسرا شک کیا میں ہے؟ جز کے صحیح انجام دینے کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتا کہ میں جز کو صحیح بجا لایا ہوں، اسے نہیں معلوم ہے کہ جز کو صحیح بجا لایا ہوں، یا میں نے جز کو صحیح انجام دیا ہے یا صحیح انجام نہیں دیا ہے۔ صحیح ہے، صورت میں اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ کب؟ ظاہر ہے کہ ایک انسان کسی جز کے صحیح انجام دینے کے بارے میں وہ شک کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں در این صورت بشک خدا یعنی
بنا یعنی بنا میگذارد بر صحیح بودن، یعنی وہ صحیح ہونے پر بنا رکھے اور اس کی نماز لا ادامے میں جائے، تو نماز کو جو ہے ادامہ دے اور اس کی نماز صحیح، یعنی نماز کو پڑھتا رہے، اسے رکنے کی، توڑنے کی یا پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان شک کرے کسی جز کے بارے میں کہ میں نے فلاں جز کو انجام دیا یا نہیں دیا، کب کرے؟ جب وہ اس کی جگہ سے، موقع سے، محل سے گزر جائے، آگے بڑھ جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس جگہ اور محل سے آگے بڑھ گیا ہے، دوسرے عمل میں، دوسرے کام میں داخل ہو گیا ہے، تو اس کو دہرانے کی، اعادے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر ابھی وہیں پر ہے اور اسے شک ہو رہا ہے تو وہ اسے بجا لائے، انجام دے۔ یہ بات سمجھ میں آئی اتنی آپ کے؟ مریم خان، یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر نہیں ہے وہ جس چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے، جس جز کے بارے میں شک ہو رہا ہے، اگر وہ اس کے محل کو تجاوز اس نے نہیں کیا، بھی دوسرے جز میں داخل نہیں ہوا، تو پھر وہ اگر شک ہو رہا ہے تو اس کو انجام دے۔ لیکن اگر وہ دوسرے محل میں داخل ہو گیا، یعنی دوسرے جز میں داخل ہو گیا اور اب اسے شک ہو رہا ہے، تو اسے پھر اس کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا جو بتایا انہوں نے وہ یہ بتایا ہے کہ اگر نماز کے کسی جز کے صحیح ہونے کے بارے میں شک ہو، کیا نماز کے کسی جز کے صحیح انجام دینے کے بارے میں شک ہو کہ میں نے اس کو صحیح انجام دیا ہے یا نہیں دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں یہ انسان نماز گزار، نمازی اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ آیا سمجھ میں؟ وہاں شک اہم ہے جز کے انجام دینے کے بارے میں ہے، یہاں شک کیا ہے؟ جز کے صحیح انجام دینے کے بارے میں ہے۔ یعنی مثلا کوئی شخص یہ نماز پڑھتے ہوئے شک کرے کہ میں نے بسم اللہ صحیح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اور وہ پڑھ رہا ہے سورہ صحیح، تو اسے شک کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ شک کی پرواہ نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ شک کی پرواہ نہ کرے، بلکہ اپنی نماز کو ادامہ دے اور اپنی نماز کو پڑھتا رہے، اور اسے شک کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح؟ تو بس خلاصہ یہی ہے، ایک خود جز میں شک ہے نماز کے، ایک جز کے انجام دینے میں شک نہیں ہے، بلکہ صحیح انجام دینے میں شک ہے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اتنا سا فرق ہے۔ ایک خود جز کے بارے میں شک ہے اور ایک جز کے صحیح انجام دینے کے بارے میں شک ہے۔ تو اگر محل گزر گیا اس کا، کس کا؟ جہاں جز میں شک ہے، اگر وہیں پر ابھی موجود ہے، اسی محل میں ہے، اسی جگہ اور موقع پر ہے جس میں شک ہے، تو اس کو بجا لائے۔ اور اگر محل سے تجاوز کر گیا، یعنی دوسرے جز میں داخل ہو گیا، تو اس کی جو ہے پرواہ نہ کرے اور نماز کو ادامہ دے، یعنی پڑھتا رہے۔ اگر کسی انسان کو کسی جز کے صحیح انجام دینے کے بارے میں شک ہے تو وہ اس کی پرواہ نہ کرے اور وہ اپنی نماز کو ادامہ دے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے ٹھیک ہے کہ ایسے ایسے انسان کی نماز صحیح ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ شک در رکعات، شک کہاں ہو؟ رکعات میں ہو، یعنی رکعت نماز میں شک ہو۔ شکائی کے نماز را باطل میں گناہت، کچھ شک وہ ہیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ کیا؟ کچھ شک ایسے ہیں کہ اگر نماز کی رکعات میں شک کرے گا یہ نمازی، مصلی، نماز گزار، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 1، اگر در نماز 2 رکعتی مثل نماز صبح یا در نماز مغرب شک در رکعت پیش آید نماز باطل است۔ یہ کہا جائے کہ اگر 2 رکعتی نماز یا 6 رکعتی نماز میں، یعنی 3 رکعتی نماز میں شک ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ کیا کہا؟
ساجد اگر 2 رکعتی نماز یا 3 رکعتی نماز میں شک ہو تو اس کی نماز باطل ہے. تو 3 رکعت یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 رکعت میں شک ہو یا 2 میں شک نہیں، بلکہ نماز خود 2 رکعتی ہو یا 3 رکعتی ہو، جیسے نماز مغرب یا نماز صبح، اگر ان میں شک ہے تو نماز باطل ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. صحیح. نمبر 2 شک بین یک و بیشتر از یک. کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کیا ہے کہ ایک میں یا ایک سے زیادہ میں شک ہو، یعنی اسے یہ شک ہو کہ یہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری یا تیسری وغیرہ. تو اگر اسے پہلی رکعت میں بھی شک ہے، دوسری میں بھی شک ہے، یعنی ایک میں یا ایک سے زیادہ میں شک ہے، تو اس کی نماز، یعنی اگر شک کنت یک رکعت خواندے یا بیشتر، یعنی اسے یہ شک ہے کہ ایک رکعت نماز پڑھی ہے یا زیادہ، نماز باطل ہے، تو اس کی نماز باطل ہے. 2 بتائے نا. پہلا کیا تھا کہ 2 رکعتی یا 3 رکعتی نماز میں شک ہو، یعنی دوسری تیسری کی بات نہیں کر رہے ہیں رکعت کی، بلکہ نماز ہی خود وہ 2 رکعتی ہو یا 3 رکعتی ہو، تو اس میں کیا ہے اگر انسان شک کرتا ہے تو نماز باطل ہے. اچھا، دوسرے شک کرے ایک یا اس سے زیادہ کے درمیان، ایک یا اس سے زیادہ کے درمیان. کہہ رہے ہیں کہ کیسے شک کرے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا اس سے زیادہ پڑھی ہے، تو نماز باطل ہے. نمبر 3 اگر در نماز نہ داند چند رکعت خواندے نماز باطل ہے. ایک انسان کو یہی پتہ نہیں ہے نماز میں کہ کتنی رکعت اس نے پڑھی ہیں، تو اس کی نماز باطل ہے. گویا یوں کہا جائے کہ آج جو ہم نے درس پڑھا ہے یہ ان شکیات کے بارے میں، ان شکوک کے بارے میں پڑھا ہے کہ جہاں نماز باطل ہو جاتی ہے. وہ کون کون سی ہیں کہ وہ 3 طریقے کے ہو سکتے ہیں کہ انسان 2 رکعتی یا 3 رکعتی نماز میں شک کرے، یعنی 2 یا 3 میں شک نہ کرے بلکہ 2 رکعتی یا 3 رکعتی میں شک کرے، یعنی نماز صبح یا مغرب میں شک کرے، نماز باطل ہے. ٹھیک. دوسرے یہ کہ انسان 1 رکعت یا اس سے زیادہ میں شک کرے، نماز باطل ہے. نمبر 3 یہی نہیں پتا کتنی پڑھی ہیں، نماز باطل ہے. یہ آج کے درس کا خلاصہ اور تطبیق ہے جو مختصر طریقے سے بیان ہوا، اس کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. جی آگا نمبر بتائیے. تو آج کے درس کا بس اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ان شکوں کے بارے میں کہ جن میں نماز باطل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان 2 رکعتی یا 3 رکعتی نماز میں شک کرے، یعنی دماغ میں رہے کہ دوسری یا تیسری کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ رکعتی نماز جو ہے وہ 2 رکعتی ہو یا 3 رکعتی ہو، یعنی مغرب کی ہو یا صبح کی ہو، تو نماز باطل ہے. علی اصغر ہاں دماغ میں رکھیے گا. نمبر 2 شک کرے انسان 1 میں یا 1 سے زیادہ میں، تو بھی نماز باطل ہے. نمبر 3 یہی نہیں جانتا کہ کتنی رکعت اس نے پڑھی ہے، تو بھی نماز باطل ہے. اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.